کیا ایمانداری فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فقیر کو ایمانداری بادشاہ بنا سکتی ہے۔ تو ایک خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، لا رہا ہوں، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، آپ نے بچوں کو بھی یہ واقعہ سنانا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جس کی بادشاہت، جس کے چچے، جس کی سلطنت کی بادشاہ پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، تو اس کی اولاد نہیں تھی۔ وہ بیچارہ بوڑھا ہونے والا تھا، اس کو یہ فکر تھی کہ میری تو اولاد نہیں ہے، میری سلطنت کو کون سنبھالے گا؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، اے میرے وزیر، تم میرے ملک کے نوجوانوں کو یہ اعلان فرماؤ کہ جو نوجوان سلطنت کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے وہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو وزیر نے بادشاہ کے کہنے پر اعلان کیا تو سب نوجوان بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح میں نے ایمانداری کے ساتھ سلطنت کو چلایا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ نوجوان آدمی، کوئی ایسا نوجوان آدمی ملے جو ایماندار بھی ہو اور اس سلطنت کو خوبصورت انداز سے چلائے۔ جب سارے نوجوان بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے ان سب نوجوانوں کو ایک ایک مکئی کا دانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے ان نوجوانوں سے کہا کہ تم اب اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ اور 3 ماہ کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ جس کا پودا ہرا بھرا ہوگا، جس کا پودا خوبصورت ہوگا، تو میں اس نوجوان کو بادشاہ سے نوازوں گا۔ تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بہت ہی زیادہ ایماندار تھا، تو انہوں نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق بازار میں گیا، انہوں نے ایک گملہ خریدا، گملہ خرید کر جو بادشاہ سے اسے ایک مکئی کا دانہ ملا تھا، تو اس نے گملے کے اندر وہ مکئی کا بیج بو دیا۔ اسی طرح کچھ وقت بیت گئے، گزر گئے، 15 سے 20 دن گزر گئے، تو اس کا پودا بالکل نہیں اگا تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ بادشاہ نے یہ مجھے بیج دیا تھا، میں نے گملے میں بو دیا ہے، لیکن میرا یہ پودا بالکل ہی نہیں اگا۔ تو اس کی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، انشاءاللہ تعالی یہ بیج اگر اگنے کے قابل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ ہرا بھرا پودا ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ عرصہ گزر گیا جو بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے پاس واپس آنا۔ تو 3 ماہ گزر گئے، تو سارے نوجوانوں کے پاس خوبصورت گملے بھی تھے اور ان گملوں کے اندر خوبصورت تناور پودے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اس نوجوان کے پاس جو ایماندار تھا، اس کے پاس صرف اور صرف خالی ہی گملہ تھا۔ تو بادشاہ نے ان سارے نوجوانوں کے خوبصورت گملوں کو بھی دیکھا اور خوبصورت پودوں کو بھی دیکھا۔ تو بادشاہ نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اس ایماندار آدمی کو سلطنت کا بادشاہ بنا رہا ہوں۔ تو باقی سب لوگ جن کے پاس خوبصورت گملے کے اندر خوبصورت پودے تھے، وہ سب حیران ہو کر، پریشان ہو کر بادشاہ سلامت سے سوال کرنے لگے کہ اے بادشاہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے گملے کے اندر خوبصورت پودے بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس کے گملے میں کوئی بھی پودا نہیں تھا۔ بادشاہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، ارے 2 نمبروں نوجوانوں، میں نے جو آپ کو مکئی کا بیج دیا تھا وہ تو اگنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ تو سڑا ہوا تھا، وہ تو پکا ہوا تھا، وہ اگنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو اس ایماندار نوجوان نے حق اور سچ کر کے دکھایا، تو اسی لیے میں اس نوجوان کو، اس ایماندار نوجوان کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں honesty is the best policy، جو ایمانداری ہوتی ہے نا، وہ 1000 محنتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جتنا بھی آپ والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ ایمانداری کریں گے تو آپ اگر فقیر ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک
اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس قسم کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔